مدثر بھائی، ایک سوال ہے آپ سے. آج کل ایک فنومنا ہے جس کے پیچھے ہم سب لوگ بھاگ رہے ہیں، اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، سکسیس. تو یہ سکسیس یا کامیابی ہے کیا اصل میں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، سکسیس یا کامیابی کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو پہلے ہمیں اپنی اینک درست کرنی ہوگی. جو اینک ہم نے پہنی ہے وہ ہے ہی غلط. مطلب؟ تو جو اینک ہم نے پہنی ہوئی ہے اس سے تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہوں وہ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈیتھ جو ہے وہ اینڈ ہے. ہماری لائف جو ہے وہ موت پہ ختم ہو جائے گی. ہوں تو اگر یہ لینس ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر تو ظاہری بات ہے سکسیس کا جو کرائٹیریا ہے وہی دنیاوی ہونا چاہیے. ہوں جو دنیا میں ہیں رائج کرائٹیریا، مطلب دولت ہے، شہرت ہے، طاقت ہے. مطلب بل گیٹس جو ہے وہ کامیاب آدمی ہے، بالکل. ٹھیک ہے. ایلون مسک جو ہے کامیاب آدمی، اسٹیو جابس کامیاب آدمی، ہوں ٹھیک ہے. یا پھر جو ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں آپ کے وہ کامیاب لوگ ہیں. ہوں مطلب یہاں پہ تو پھر یہی کامیابی کا معیار آتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بس دنیا کی کامیابی کچھ نہیں ہے، بس ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ اللہ کریں آخروی کامیابی کے لیے. اچھا، اب یہ جو آپ نے بات کی یہ بھی ایک غلط ہے نا. کیا اچھا، یہ کئی مسلمانوں نے پہنی ہوئی ہے. وہ کیسے؟ مطلب یہ جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ جہاں دنیا میں کچھ نہیں کرنا، ہوں یا دنیا سے بالکل کٹ جانا ہے ہوں اور اللہ اللہ کرنا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہمیں آخرت مل جائے گی، اگین یہ حقیقت نہیں ہے. یہ بھی غلط اینک پہنی ہوئی ہے ہم نے. یا تو ایک اینک وہ ہم نے پہنی ہوئی ہے ہوں کہ جو ہے لائف جو ہے وہ ڈیتھ پہ ختم ہو جانی ہے، ہوں یا پھر دوسری اینک یہ ہے کہ لائف تو شروع ہی وہاں سے ہوگی. یہ تو یہ میننگ لیس لائف ہے، اس میں ہم نے کچھ نہیں کرنا، پرپز لیس لائف ہے یہ. بس اللہ اللہ کرنا ہے. وہ جو ہے نا موت کے بعد ہی ہم اس کو دیکھیں گے. اس کے لیے کچھ کرنا ہم نے نہیں ہے. ہوں وہ تو اس کے لیے بس کچھ اذکار وغیرہ ہم نے کر لینے، کچھ اللہ کر لینا ہے. باقی کچھ ہم نے چادر چڑھا لینی ہے کچھ مداروں کے اوپر، کچھ شارٹ کٹس ہیں وہ ہم نے کر لینے ہیں. اس کے بعد یہ بھی غلط اینک پہنی ہوئی ہے، اینک درست ہی نہیں ہے ہماری. پھر ہے کیا؟ مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی صحیح اینک نہیں ہے، وہ بھی صحیح اینک نہیں ہے، تو پھر کون سی اینک صحیح ہے؟ مطلب یہی تو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ اس وقت یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ سکسیس کیا ہے، ہوں اینک ہی درست نہیں ہے تو پھر میں آپ کو کیا بات بتاؤں کہ سکسیس سے کیا ہے. پھر کون سی اینک پہنے ہم؟ دیکھیں، اینک جو کہ ہم بطور مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں اور یہ آبجیکٹیولی بھی ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ کیسے اسٹیبلش ہوگا، وہ اس پہ ہم اس کے علیحدہ ہمارے سیشن میں بات ہوتی رہی ہے، ہمارے کورسز میں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اصل جو اینک ہے جس کے ذریعے سے صحیح معنوں میں حقیقت نظر آتی ہے وہ ہے قرآن مجید. ٹھیک ہے، قرآن ہمیں صحیح معنوں میں حقیقت دکھاتا ہے. تو وہ جو لینس ہے نا، وہ جو ہم نے صحیح معنوں میں اینک پہننی ہے وہ یہ والی اینک پہننی ہے. پھر ہمیں نظر آئے گا کہ یہ جو ہے حقیقت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے. اور پھر ہی ہم اس بات کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں کہ سکسیس کیا ہے. مطلب ایک فار ایگزامپل ایک آیت ہی آپ لے لیں، یہ کافی ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے جو ہے وہ موت کا مزہ چکھنا. یعنی ایوری سیلف جو ہے، ایوری سیلف ہیز ٹو ٹیسٹ ڈیتھ. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور یہ بات بھی ایک فیکٹ ہے کہ تم نے جو بھی اعمال کیے ہیں اس دنیا میں اس کا تمہیں اجر مل کے رہے گا قیامت والے دن. دیکھیں وہ بات اس کا رد ہو گیا. وہ جو ریئلٹی ہمیں دکھائی جا رہی ہے کہ یہاں پہ آپ کو وہ کچھ نہیں کرنا، یہاں پہ بس آپ کو شارٹ کٹس بس کرنے ہیں. موت کے بعد زندگی آپ کی پکی جو ہے وہ راحت والی ہے، جنت میں. ایسی بات نہیں. یہاں پہ جو آپ کریں گے یہ دنیاوی زندگی جو ہے تو تھوڑی سی، لیکن اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے ہماری وہ زندگی جس میں ہمیں جانا ہے، چاہے وہ جنت پہ ہوگی یا دوزخ پہ ہوگی، بٹ اٹ از ڈپینڈنٹ آن دس. یہ بات کلیئر ہوگی یہاں پر کہ یہ دنیا جو ہے یہ میننگ لیس نہیں ہے، پرپز لیس نہیں، جو پرپز لیس نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کہ جو بھی اس دنیا میں جس نے بھی اعمال کیے اس کے نتیجے میں وہ دوزخ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دیکھو دنیا کی جو زندگی ہے، دنیاوی زندگی ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے.
یعنی کامیاب پھر وہ ہوگا کہ جو سب سے پہلے تو اس دنیا کے دھوکے سے جو ہے اپنے آپ کو بچا لے گا. دنیا دھوکہ دے گی، پہلے سے وارن کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کہ دنیا آپ کو اسی دھوکے میں مبتلا رکھے گی کہ یہی سب کچھ ہے، ڈیتھ جو ہے اینڈ ہے، اس لیے جہاں پہ جو کچھ کرنا کر لو. ٹھیک ہے نہیں، بات آپ کی صحیح ہے، ٹھیک ہے، مگر کہ آخر اصل کامیابی آخرت کامیابی تو دنیا میں بھی تو بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، وہ رزق بھی تو کمانا ہے، ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، یہ جو دنیا کے جو کام ہے سارے جو جائز حلال کام ہے وہ بھی تو ہم نے کرنے ہیں، تو وہ کمپلیٹ کرنا وہ کیا کامیابی نہیں ہے؟ یہ بھی غلط اینک بنی ہوئی ہے. وہ کیسے؟ رزق کی ذمہ داری جو ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ہے. حقیقت کے اینک پہنے تو کیا نظر آتا ہے؟ یہ ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ کی ہے، بے شک. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، یعنی جو بھی چوپائے یا جانور ہیں اس دنیا میں، ان سب کا معاملہ کیا ہے؟ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ٹھیک ہے، ان کا جو رزق ہے وہ صرف اللہ کے پاس، اللہ کے ذمہ. تو رزق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. آپ ابن ماجہ کی صحیح روایت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو موت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک کہ جو رزق آپ کو ملنا ہے وہ آپ کو مل نہ جائے. جو آپ کا کھاتا ہے کوٹا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا. رزق آپ کی ذمہ داری نہیں تھی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ رزق کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے. آپ کی زندگی کا کچھ حصہ جو ہے وہ رزق کمانے کے اوپر لگنا چاہیے، لیکن بس. اور وہ رزق جو ہے اتنا جتنا کہ آپ جو ہے اپنی زندگی آرام سے گزار سکیں، آپ یا آپ کی جو ہے فیملی ہے، آپ کی بیوی بچے ہیں جو بھی آپ کے ساتھ ہیں، وہ ایک ڈیسنٹ جو ہے لیونگ اس دنیا میں ان کی ہو جائے. بس یہاں تک ہے. اس سے آگے تو یہ جو ڈیزائرز اور جو ہے وانٹس ہیں ہماری، یہ 4-5 پلاٹ لینا، یہ اس کے لیے جب انسان کوشش کرے گا تو پتہ ہے اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی، اس کے لیے اپنے آپ کو کمانا پڑے گا. لیکن یہ بات ہمیں کیونکہ حقیقت کی اینک نہیں پہنی ہوئی تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اصل میں یہ جو ہم ایکسٹرا ایفرٹ کر رہے ہیں اس سے ملنا کچھ نہیں ہے. اچھا، رزق تو اتنا ملے گا جتنا آپ کو ملنا ہے. ہاں اس کے لیے آپ کو ایک ایفرٹ کرنی ہے. ایک ایفرٹ آپ کر لیں، اس کے بعد رزق جتنا ملنا ہے وہ آپ کو مل جائے گا. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چاہے 10 جاب کر لیں آپ کو رزق اتنا ہی ملے گا جتنا ملنا ہے. اس لیے آپ ایک ہی کریں، ایک پہ فوکس کریں، اتنا کریں، باقی رزق جو آپ کے ذمہ ہے وہ آپ کو مل جائے گا. یہ کرنا لازمی ہے. یہ اگر نہیں کریں گے تو ذریعہ بات ہے آپ گناہگار ہوں گے. رزق پھر بھی ملے گا آپ کو، لیکن یہ ہے کہ پھر آپ گناہگار ہوں گے کیونکہ وہ رزق جو ہے پھر آپ کو یا تو یہ ہے کہ آپ کو مانگنا پڑے گا یا کسی اور طریقے سے لوگ جو ہے لوگ ترس کھا کے آپ کو دیں گے. جس طرح بھی آپ کو ملے گا برابر ملے گا. اتنی محنت کرنا جس میں آپ کو گزارا ہو جائے، بس یہ ہے. لیکن ہم نے ذریعہ بات ہے ایون کہ آج کے دور میں لگژریز آف لائف بھی کوئی انجوائے کرنا چاہتا ہے تو بڑے کم میں وہ گزارا کر سکتا ہے. لیکن ہمارا تو معاملہ کچھ اور ہے. ہم نے تو اینک پہنی ہوئی ہے، اس میں تو ہم نے کمپٹیشن کرنا ہے، اس میں تو ہم نے ہر آن جو ہے ہر لمحہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے اس کو انہینس کرنا ہے، اس کو بہتر کرنا ہے. تو ہم تو اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ لائف جو ہے وہ ڈیتھ پہ ختم ہو جائے گی، اینک پہ غلط ہے. تو اس سے ایک اور سوال آتا ہے کہ ہمارے اسلاف اور مسلمانوں کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مسلمان عروج پہ تھے، ہر چیز میں آگے تھے. آپ سائنسز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ایڈمنسٹریشن اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو تو انہوں نے بھی تو محنت کی. اور کیا وہ کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے؟ کیا وہ اصل کامیابی نہیں ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، انہوں نے اینک ٹھیک پہنی ہوئی تھی. ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو پہلے لوگ گزرے ہیں، ان کی اینک ٹھیک تھی. کیونکہ قرآن مجید میں تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمان میں. یعنی آج جو ویسٹ کے اندر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اندر ترقی ہوئی تو اس کی بھی بنیاد مسلمانوں نے بالکل جو ہے وہ ڈالی تھی. اور آج جو وہ اسپیس کو ایکسپلور کر رہے ہیں، بلکہ ڈیپ اسپیس میں جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس سے بہت پہلے قرآن نے ہمیں وہ موٹیویشن دے دی تھی کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، نہ صرف زمین میں بلکہ جو ہیونز میں بھی ہے، وہ سب جو ہے وہ آپ کے لیے، آپ کا فائدہ ہے اس کے اندر. تو یہ جب ہمارے اسلاف تھے انہوں نے جب اس حقیقت کو قرآن کی نگاہ سے دیکھا تھا تو وہ تو عبادت سمجھ کے اس کو کرتے تھے.
ان کی اینک ٹھیک تھی. تو ان کی اینک ٹھیک تھی، ہماری، ہم بھی مسلمان ہیں، تو ہماری اینک تبدیل کیسے ہوئی؟ یہ اہم سوال ہے. دیکھیں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اینک جو ہے غلط اینک خراب ہوئی ہے یا اینک غلط پہنی گئی ہے، وہ اس کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے علماء مشائخ کی، مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ. یعنی آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل بہت بڑی قوم تھی، قرآن میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ان کو فضیلت عطا کی تھی، لیکن کہاں سے وہ پھر اس مقام پہ آ گئے کہ وہ جو ہے اپنے انبیاء کو جو قتل کرتے تھے تو اس پہ فخر کیا کرتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے انبیاء ان کو علیہ السلام ان کو ان کے برائی پہ روکتے تھے، ٹوکتے تھے. یعنی یہ حالت ہوگی ان کی. آخر کیوں ایسا معاملہ ہوا؟ یعنی اتنے بے حس کیسے ہو گئے وہ؟ اللہ نے اس کا کنکلوژن جو ہے وہ سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے اور سورہ آل عمران میں بھی اس کا ذکر ہے. اگین حقیقت کی نگاہ جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے. آپ اینک پہنے قرآن کی، آپ کو نظر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک بانہم، یہ سب کچھ اسی لیے ہوا کہ قالوا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا، لن تمسنا النار الا ایام معدودات، کہ دیکھو آگ تمہیں نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. تو ان کو پٹی پڑھائی گئی نا، یہ ان کو یہ جو اینک ان کو دیے کس نے دیے؟ کہ ان کے جو مولوی تھے، ان کے مشائخ تھے، علماء تھے، انہوں نے یہ پٹی پڑھائی نا کہ جی آپ یہ پہن لیں، ختم بات. تو اللہ فرماتے ہیں، جواب میں اللہ فرماتے ہیں وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، کہ جو بھی انہوں نے اپنے پاس سے ایک چیز گھڑ لی تھی اس نے ان کو دھوکے میں ڈال دی. تو آج ہمیں پٹی پڑے گی. آج آپ دیکھ لیں نا، آج ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جنت تو آپ کو مل جائے گی. ہمیں تو تھوڑی دیر کے لیے بھی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا. جی مطلب ان کا اینک کا نمبر تھوڑا سا ہم سے بہتر تھا یہودیوں کا. بالکل. ان کو تو کہا گیا تھا کہ دیکھو تھوڑی دیر آگ میں جلنا ہوگا، جبکہ یہاں پہ معاملہ کیا ہے؟ تو یہاں پہ تو ہمیں جنت کنفرم جنت ہی ہیں بغیر کچھ کیے. بلکہ شارٹ کٹس ہم نے ڈھونڈے ہوئے، شارٹ کٹس ہیں. کوئی جب کسی قبر پہ چادر چڑھا دینی ہے ہم نے، یا پھر ہم نے کسی پیر کی بیعت کر لینی ہے، وہ سارے معاملات آخرت کے جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لے گا. یا پھر یہ ہے کہ کچھ نہ بھی کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، انہیں تو جنت میں ویسے ہی لے جانا. تو جب یہ اینک پہنی ہوئی ہے ہم نے، تو پھر ذری بات ہے، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. ٹھیک ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو یہ اس وقت ہمارا حال ہے. تو اینک درست کرنی پڑے گی، تبھی پھر یہ سکسیس کیا ہے یہ سمجھ آئے گا ہم. ورنہ تو کامیابی نہ تو ہم ادھر کی ملنی ہے نہ ادھر کی ملنی ہے. ہم یہاں عمل سے غافل ہو کے اپنے زوال کا شکار ہیں، اور وہاں ہمیں اس لیے مار پڑنی ہے کہ ہم نے جو ریکوائرمنٹس تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی، وہ بڑی لمبی لسٹ ہے. وہ بھی ہمیں جی وہ بھی ہم ایکسپلور کریں گے کہ بڑی لمبی لسٹ ہے وہ کرنا ہے یہاں پہ کام. زندگی یہی ہے آپ کی تھوڑی سی، لیکن یہ جو ہے اس میں آپ کو یہ فلفل کرنی ہے ریکوائرمنٹس، تب آپ جنت کے لیے کوالیفائی کریں گے. اور وہی اصل کامیابی ہوگی. وہی کا اصل کامیابی ہوگی.